ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرسکون چھوٹے فارم پر پینی نام کی ایک مرغی اور ڈیزی نام کی ایک بطخ رہتی تھی۔ پینی ایک چھوٹی سرخ مرغی تھی جو گندگی کو کھرچنا پسند کرتی تھی، کیڑے ڈھونڈتی تھی، جبکہ ڈیزی ایک سفید فلفی بطخ تھی جو کھیت کے تالاب میں تیرنا پسند کرتی تھی۔ اگرچہ وہ ایک ہی فارم پر رہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے کم ہی بات کرتے تھے۔ پینی نے سوچا کہ ڈیزی بہت سست ہے کیونکہ اس نے جو کچھ کیا وہ تالاب میں تیرتا تھا، اور ڈیزی نے سوچا کہ پینی بہت بورنگ تھی کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پانی میں شامل نہیں ہوئی۔ ایک دھوپ والی صبح جب پینی گودام کے قریب کیڑے نکالنے میں مصروف تھی، اس نے کسان اور اس کی بیوی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے، کسان نے کہا۔ ہم بہتر یہ یقینی بنائیں گے کہ تمام جانور محفوظ ہیں۔ پینی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یقینی طور پر سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے اور ہوا چیخنے لگی تھی۔ پینی جلدی سے اپنے آرام دہ کوپ کی طرف لوٹ گئی، لیکن جب وہ تالاب سے گزرتی تھی، اس نے ڈیزی کو پانی پر سستی سے تیرتے ہوئے دیکھا، جو قریب آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ پینی نے پکارا، ڈیزی، آپ کو پناہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایک طوفان آنے والا ہے۔ ڈیزی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ طوفان؟ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن میں یہاں پانی پر ٹھیک ہوں۔ وہ چکرا کر حلقوں میں گھوم رہی تھی۔ پنی نے سر ہلایا۔ یہ ایک بڑا طوفان ہونے والا ہے، آپ کو میرے ساتھ گودام میں آنے کی ضرورت ہے جہاں یہ محفوظ ہو۔ ہچکچاتے ہوئے ڈیزی تالاب سے باہر نکلی اور پینی کے پیچھے گودام تک گئی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، بارش برسنے لگی اور ہوا زور سے چل رہی تھی۔ پینی کو گھاس کے قریب ایک گرم جگہ ملی اور ڈیزی اس کے پاس بسی ہوئی اب بھی غیر یقینی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پہلے کبھی گودام میں طوفان نہیں گزارا، ڈیزی نے آہستہ سے کہا۔ میں عام طور پر صرف پانی میں ہی رہتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب جانتے ہیں کہ کیسے محفوظ رہنا ہے۔ پینی نرمی سے مسکرایا۔ ہم سب کے پاس چیزوں سے نمٹنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر جب دوست مدد کے لیے موجود ہوں۔ طوفان گھنٹوں جاری رہا، لیکن گودام کے اندر پینی اور ڈیزی گرم اور خشک رہے۔ انہوں نے فارم پر اپنی زندگیوں کے بارے میں کہانیاں شیئر کی۔ پینی نے گندگی کو کھرچنے اور کیڑے اکٹھا کرنے کے بارے میں بات کی، اور ڈیزی نے تالاب پر پھسلنے کے پرامن احساس کو بیان کیا۔ طوفان گزر گیا تو دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ سورج چمک رہا تھا اور فارم تازہ اور سبز تھا۔ ڈیزی تالاب کی طرف لپکی، لیکن جانے سے پہلے وہ پینی کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، میرے لیے تلاش کرنے کے لیے شکریہ پینی، ہو سکتا ہے تم کبھی میرے ساتھ تیرنے آؤ۔ پینی نے کہا لگایا، میں بس ایسا کر سکتا ہوں ڈیزی، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن میرے ساتھ کیڑے کھرچ سکتے ہو۔ اس دن سے پینی اور ڈیزی بہترین دوست بن گئے۔ پینی کبھی کبھی تالاب میں ڈیزی کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی، اپنے پیروں کے ساتھ پیڈل لگاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ ڈیزی کی طرح خوبصورتی سے نہیں تیرتی تھی۔ اور ڈیزی پینی کے ساتھ گندگی کو کھرچتی تھی، ہنستے ہوئے جب اسے اپنا پہلا ہلکا کیڑا ملا تھا۔ فارم کے جانوروں نے سب نے ان کی دوستی کی تعریف کی، اور انہوں نے پینی اور ڈیزی سے ایک اہم سبق سیکھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اب کتنے ہی مختلف ہیں، سچے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک ساتھ نئی چیزیں آزمانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اس طرح پینی دی ہین اور ڈیزی دی بطخ خوشی سے رہتے تھے، ہر دھوپ والے دن اور ہر طوفان کے دوران ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔